السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب فیملی ممبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی زیادہ انعامات اور احسانات سے نوازا ہے کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو آج کا میرا جو ولاگ ہے اس میں اگین میری کچن کی روٹین ہے۔ آج مجھے گھر والوں کی طرف سے یہ آرڈر ملا تھا کہ کڑی بنانی ہے۔ کڑی بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے لسی بنائی، دہی کو میں نے گرائنڈر میں ڈالا اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا، نمک ایڈ کیا، اور جب لسی بن گئی تو اس میں پھر میں نے 2 سے 3 چمچ بیسن اور 5-7 ہری مرچیں کاٹ کر شامل کر دیں۔ تو جناب کھانا تو یہ بنتا رہے گا، یہ ایسی ریسیپی ہے جو تقریباً ہم سب کو ہی بنانی آتی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسی اچھی باتیں کر لیں کہ جو ہم سب کی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچا سکیں۔ تو میں ہمیشہ وہ بات کرتی ہوں کہ جس پر میں نے خود بھی عمل کیا ہو اور میں نے خود اس کے نتائج کو آبزرو کیا ہو، اس کے نتائج کو میں نے خود بھگتا ہو، یعنی کہ مجھے پتہ ہو کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی ہیبٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے۔ تو میری وہ عادت ہے وضو کرنا، یعنی کہ میں تقریباً ہر وقت میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باوضو رہوں، اور مجھے کسی نے یہ بہت اچھا مشورہ دیا تھا، اس کے بعد میں نے اس عادت پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو آپ یقین جانیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہے، لائٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آپ سب بھی بہنیں میری جو ہیں وہ اس عادت کو اپنائیں اور وضو کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کے سارے کام، خیر، برکتیں اسی وضو کی وجہ سے ہی آپ کی زندگی میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو بہت ہی اچھی عادت ہے جو میری دن بھر کی روٹین کا حصہ ہے اور میں نے اس کو بہت عرصے سے اپنایا ہوا ہے، وہ ہے اذکار، یعنی کہ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ ایسے اذکار یا ورد کہہ لیں آپ، اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اب جیسے کہ میری کیونکہ جاب کرتی ہوں، مجھے ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے، تو میں اکثر اپنے گھر کے لیے بھی پیچھے سے فکر مند رہتی ہوں کہ بچے ہیں وہ کس حال میں ہوں گے، یا جیسے ایک ماں کو وہم ہوتا ہے کہ بچوں کو چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ تو سب سے زیادہ جو میں ذکر کرتی ہوں وہ ہے اول و آخر درود پڑھنے کے بعد میں ایک تسبیح پڑھتی ہوں، یعنی 100 مرتبہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد دوبارہ سے درود شریف۔ تو اس کے علاوہ دن بھر چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، جیسے کھانا بناتے ہوئے یا گھر کے جو بھی خواتین کام کرتی ہیں، اس دوران میں درود پاک کا بہت زیادہ پڑھتی ہوں اور ساتھ میں استغفار۔ تو یہ 3 ایسے اذکار ہیں کہ جن کو پڑھنے سے مجھے لگتا ہے، واقعی مجھے محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہے کہ میرے بچے بھی حفاظت میں رہتے ہیں اور میں خود بھی ذہنی طور پر سکون میں رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بہت بڑی ہیبٹ جس سے آپ کو خود بہت زیادہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم نوازی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سنت کو اہمیت دیں، سنتوں کو اپنائیں۔ جیسے کہ سنتوں میں جو معمولی سنتیں، مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ جو ہماری نظر سے بھی گزرتی ہیں اور ہم اس کو مطلب دیکھتے بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے بیٹھ کر لباس پہننا، اور لباس پہنتے ہوئے ہمیشہ دایاں پاؤں پہلے پہننا، بیٹھ کر بالوں میں کنگھا کرنا، اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس پر عمل کر کے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا اور کتنا زیادہ آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اچھی ہیبٹ ہے جو ہم سب کو اپنانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن کو اہمیت دیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جمعے کے دن کا جو غسل ہے، جمعے کو دن کو نہانا، جمعے کے دن شاور لینا، بچوں کو نہلانا، یہ بہت ہی پاکیزہ ہیبٹ ہے۔
تو ہم سب کو بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کو جمعے کے دن کے لیے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے بہت آتھینٹک ذرائع سے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی اندر یہ ہیبٹ ہوگی کہ آپ نے جمعے کے دن غسل کو اپنی عادت بنایا ہوگا، تو مرنے کے بعد ہماری ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو کوئی بھی حشرات یا کوئی بھی ایسی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ کیونکہ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ جب کچھ لوگوں کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کی قبریں میتیں بالکل تر و تازہ تھیں کہ جیسے ان کو ابھی ہی دفنایا گیا ہے۔ تو پھر جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے یا یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دی اور جمعے کے دن غسل کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ تو جمعے کے دن کا غسل جو ہے یہ بہت ہی ایک بہترین ہیبٹ ہے، سنت بھی ہے، تو اس کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور میں نے بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ کچن بہت زیادہ میسی ہو گیا تھا یہ کڑی بنانے کی وجہ سے بہت زیادہ، کیونکہ اس میں چیزوں کو اکٹھا ہی کرنا پڑتا ہے، پکوڑے بنانا، کڑی کا مسالہ بنانا، تو اس میں زیادہ انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے جلدی ساتھ میں کچن کی صفائی بھی شروع کر دی تاکہ نیکسٹ ٹائم جو بھی ہم نے آئٹم بنانا ہو تو مشکل نہ پیش آئے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ میں آپ کو جو ایک بہت اچھی ہیبٹ بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مشکل کو برداشت کریں، مشکل پر صبر کریں۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اس کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم خواتین میں بھی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا مچانا اور بہت جلدی ہائپر ہو جانا، بہت جلدی پریشان ہو جانا۔ تو اس طرح دیکھیں نا کہ فیملی پر بھی کتنا امیج خراب ہوگا اور ہمارے بچوں پر کتنا برا اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اتنی زیادہ مشکل کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنے اذکار وغیرہ کا بتایا ہے، تو مجھے ان کا سب سے بڑا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر انسان کو کوئی مالی تنگی ہے یا اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو پا رہا، تو یقین جانیں کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر ضرور ہو جاتا ہے، بس صرف ہمت، حوصلے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ساتھ میں آج میرے ذمے ایک اور کام بھی لگایا گیا تھا کہ میں نے یہ ملائی جو ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے اتار کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر بہت خالص دودھ آتا ہے گاؤں سے۔ تو ملائی جب بھی دودھ بوائل کے اوپر سے اس کی بالائی وغیرہ اتار کر اور فریز کر دیتے ہیں۔ پھر تقریباً آفٹر 15 ڈیز اس کو نکال کر اور اس میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے۔ ویسے مجھے میری ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو دہی کی جاگ لگا دیں اور اس کے بعد مکھن نکالیں تو اس سے زیادہ دیسی گھی بنے گا، لیکن میں نے پہلے اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا۔ انشاءاللہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ اسی اسٹریٹجی کو اپناؤں۔ تو ابھی تو میں اپنے پرانے طریقے سے یہ ملائی سے مکھن بنا رہی ہوں، اور مکھن بنانے کے بعد جو ہے اس کا میں دیسی گھی بناؤں گی، اور آپ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ اس میں سے کتنا زیادہ مکھن ابھی بھی نکل آیا۔ مجھے اس کو بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھنا پڑا، بس جیسے رات میں ہی میں نے نکال کے رکھ لیا تھا تو پھر صبح تھوڑا ٹائم ہی لگا یہ، اور جلدی اس کا مکھن نکل آیا۔ اب اس مکھن کو ہم ہلکی آنچ پہ چولہے پہ رکھ دیں گے اور ساتھ میں یہ اس کا دیسی گھی بن جائے گا۔ تو لاسٹ جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں وہ ہے جو آپ کے گھر میں سکون لائے گی، وہ ہے فیملی ٹائم۔ اپنی فیملی کو ضرور ٹائم دیں، خاص طور پر چلیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا تو زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہسبینڈ اگر جیسے ہیں ہم ان کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم گھر کے کاموں میں، بچوں میں بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں، تو ہماری بھی آخر لائف ہے، تو ضروری ہے کہ ہم شام میں تھوڑی دیر ہسبینڈ کے ساتھ واک پہ چلا گیا، یا اگر کچھ چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں تو بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، بائک پہ ہی چلے جائیں، کچھ چھوٹی موٹی شاپنگ کر لی، باہر سے کچھ برگر وغیرہ کھا لیے، تاکہ ایک اپنا پرسنل ٹائم فیل ہو کہ یہ ٹائم جو ہے یہ صرف ہم دونوں کے لیے ہے۔ اس سے آپ کے ریلیشن بہت خوبصورت ہو جائے گا، ایک بہت اچھی آپ کی بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، اور گھر میں بھی سکون اور امن ہوگا کہ جو وائف ہے وہ صرف گھر کے کاموں میں ہی نہیں بیزی رہتی، بلکہ اس کو بچوں کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کی بھی اتنی ہی فکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔